چلیے آج ایک ایسی داستان میں چلتے ہیں جو ایمان، قربانی اور ایک ایسی محبت کے گرد گھومتی ہے جو نظر آنے والی دنیا سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ ایک ایسے الہی سودے کی کہانی ہے جو زندگی اور موت کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک الہی پیشن گوئی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے صرف 7 دن باقی ہیں۔ ہم اس پورے واقعے کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ شروعات ہوگی اس پیشین گوئی اور ایک تلاش سے، پھر بات ہوگی ایک دلہن کے زبردست ایمان کی، اس کے بعد ایک آخری بے لوث قربانی، اور پھر وہ لمحہ جب ایک فقیر نے ایک الہی سودا کیا۔ پھر ہم حضرت اویس کرنی کی تلاش پر جائیں گے اور آخر میں سمجھیں گے کہ ان کی عاجزی کی میراث کیا تھی۔ ظاہر ہے اس خبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور انہیں خیال آیا کہ حضرت بلال غیر شادی شدہ ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 سب سے معتبر صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ایک ایسی مہم پر بھیجا جو سننے میں ہی ناممکن لگتی تھی۔ اور یہ مہم تھی کیا؟ مدینہ میں ایک ایسا خاندان تلاش کرنا جو اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت بلال کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہو، یہ جانتے ہوئے کہ صرف 7 دن بعد وہ بیوہ ہو جائے گی۔ وہ دروازہ گئے لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، بھلا کون اپنے جگر کے ٹکڑے کو صرف 7 دن کی بیوگی کے لیے راضی ہوگا؟ لیکن پھر ایک جگہ منظر بدل گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف والدین کا دنیاوی خوف تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو 7 دن بعد بیوہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اور دوسری طرف ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک بیٹی کا ایمان تھا جس نے کہا، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جس رشتے کو خود نبی نے بھیجا ہو اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لڑکی نے اس میں المیہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اعزاز دیکھا۔ اور یہیں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک دلہن کا غیر متزلزل ایمان۔ اس لڑکی کی قبولیت نے ایک ایسے نکاح کی بنیاد رکھی جس کی وجہ کوئی دنیاوی چیز نہیں بلکہ خالصتاً عقیدت اور ایمان تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت بلال نے خود ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، تو ان کا جواب ان کی عقیدت کی گہرائی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں خوش نصیب ہوں، آپ سے نکاح کر کے میں نے نبی کریم کا ایک حکم پورا کیا ہے، اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اب آتی ہے وہ 7ویں اور آخری رات۔ یہاں آ کر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور اس موڑ کی وجہ بنتا ہے خالص ہمدردی کا ایک عمل۔ تو ہوا کچھ یوں، پہلے حضرت بلال نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ انہیں روٹی کھانی ہے۔ ان کی بیوی نے فوراً 7 روٹیاں تیار کیں۔ پھر اچانک دروازے سے ایک صدا آئی، ایک فقیر کی جو بھوک سے نڈھال تھا، اور چوتھا قدم، حضرت بلال نے اپنی خواہش کو پیچھے رکھا اور وہ 7 کی 7 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ ایک سادہ سی خواہش ایک عظیم قربانی پر ختم ہوئی، اور یہی قربانی آگے ایک معجزے کا سبب بننے والی تھی۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں آتے ہیں جہاں سب کچھ پلٹ جاتا ہے۔ فقیر کا الہی سودا۔ وقت پورا ہوا اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنا فرض پورا کرنے حضرت بلال کے گھر پہنچے، لیکن انہیں وہاں ایک عجیب رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازے پر وہی فقیر روٹی کھا رہا تھا، اور اس نے ملک الموت کو اندر جانے سے روک دیا۔ یہ کوئی عام فقیر تو ہو نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ جب حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو اس صورتحال کی اطلاع دی تو حکم آیا کہ واپس جاؤ اور اس فقیر سے احترام سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور اس فقیر کا جو مطالبہ تھا وہ حیران کر دینے والا تھا، ایک الہی سودا۔ اس نے کہا، ان 7 روٹیوں کے بدلے میں بلال کو 70 سال کی زندگی دے دو، اگر نہیں تو میں یہیں بیٹھ کر یہ 7 روٹیاں اگلے 70 سال تک کھاتا رہوں گا۔ سوچئے، یہ اس اصول پر تھا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، 7 روٹیوں کے بدلے 70 سال۔ اور نتیجہ؟ اس فقیر کے غیر متزلزل ایمان کے سامنے اللہ نے اس کی درخواست قبول فرما لی، اور حضرت بلال کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ پراسرار اور بااثر شخصیت تھی کون؟
یہ تھے حضرت اویس کرنی، اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ایک جن کی عقیدت کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہم آتے ہیں حضرت اویس کرنی کی تلاش پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ایک خاص وجہ سے سفر پر نکلے۔ انہیں نبی کریم کی وصیت پوری کرنی تھی اور اس نادیدہ ولی کو ڈھونڈنا تھا۔ اور ان کے پاس انہیں ڈھونڈنے کے لیے کچھ خاص نشانیاں تھیں، جیسے کہ وہ کن کے علاقے میں رہتے ہیں، ایک غریب اونٹ چرانے والے ہیں، لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک عجیب نشانی یہ تھی کہ جب دوسرے ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، اور جب دوسرے روتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور سب سے اہم ان کے دائیں ہاتھ پر ایک سفید نشان ہے۔ انہی نشانیوں کی مدد سے وہ آخرکار ایک درخت کے نیچے عبادت کرتے ہوئے ایک شخص تک پہنچ گئے۔ جب ان کی پہچان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے وہ امانت ان کے سپرد کی جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبہ آپ کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا کریں۔ لیکن اویس کرنی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی طاقت کا راز کیا تھا، ان کی شان کا ذریعہ کیا تھا، اور وہ تھی ان کی عاجزی کی میراث۔ ایک سوال جو ہر کوئی سوچتا ہے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے تو ان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب ان کی عاجزی میں ہی چھپا ہے۔ وہ اپنی بوڑھی بیمار والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہی ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ سوچئے، ماں کی خدمت کا یہ عمل ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یعنی نبی سے ملاقات پر بھی سبقت لے گیا۔ اور ان کی اس عاجزی کی ایک اور مثال دیکھیے، جب صحابہ اکرام نے انہیں مالی مدد کی ایک وظیفہ مقرر کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، اپنی کمائی کے 2 درہم دکھائے اور کہا بس یہی کافی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا؟ جب صحابہ نے کہا کہ کوئی نہیں دے سکتا تو انہوں نے جواب دیا، جب آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر تھا۔ اور اس داستان کا اختتام ایک بہت گہرے سوال پر ہوتا ہے۔ حضرت اویس نے صحابہ سے پوچھا، مجھے بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھویں جڑی ہوئی تھیں یا ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا؟ حیرانی کی بات یہ تھی کہ صحابہ جو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن اویس جنہوں نے کبھی ظاہری آنکھ سے نبی کو نہیں دیکھا تھا وہ جواب جانتے تھے۔ یہ ایک مختلف قسم کی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے، دل کی بصیرت۔